کانٹیکسٹ میں جو بات ہوگی میں اس کو کروں. ان تمام اختلافات کے باوجود بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور تمام اہل سنت کے آف شوٹس، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری ہوں، اہل تشیع کے یا زیدیوں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. ان کے علماء اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. جب آپ کسی کو گستاخ رسول اور مشرک کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں نا. ان کے علماء اختلاف کر کے دین سے ہی نکال دیتے ہیں اگلے کو. میں الحمدللہ اختلاف کرنے کے باوجود دین میں ہی رکھتا ہوں، سوائے قادیانیوں کے جس پہ اجماع امت ہوا ہے. ان کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں. اور یہ جو میرے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سنیوں کی طرف سے پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ اس سے ایران سے کوئی ریال آتے ہیں. ویسے تو انہیں پتا ہے ایران کی بھی جو کرنسی وہ بھی ریال ہے اور سعودیہ کی بھی ریال ہے. اور جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو سعودیہ سے جو ہے وہ ریال آ رہے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں سعودیہ کی امداد کے اوپر بھی اور ایران کی امداد کے اوپر بھی. الحمدللہ بھائی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوالیفائڈ انجینئر ہوں. آج کی ڈیٹ 29 اپریل 2017، اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی کے قریب ہے، $1,500 آپ سمجھ لیں امریکن، الحمدللہ. اور سرکاری ایک محکمے میں جاب کرتا ہوں، 19 گریڈ کا آفیسر ہوں. میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے. حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے ہیں، آپ نوکری چھوڑتے ہیں. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا، پھر میرے اور مولویوں میں کیا فرق رہ جائے گا. تو اس لیے میں آج پھر وہ اناؤنسمنٹ اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس آف انکم دین کو نہیں بنایا جا سکتا. بنا سکتے ہیں لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر. یہ بڑی بڑی عمارتیں اور یہ ٹشکرے قسم کے باڈی گارڈ بھرتی کرنا اور بڑی بڑی گاڑیاں، اس کی نہیں، سبسسٹنس لیول جس طرح ڈاکٹر سراج صاحب نے کیا. میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں کرے گا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. کبھی حق بات، اس کو فوراً فکر پڑ جائے گی کہ ظاہر مسجد و فرقوں کی ہیں، اگر وہ اس فرقے کے خلاف بات کرے گا مسجد کمیٹی اس کو فارغ کر دے گی. اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اپنی عقل کھولیں آپ خود، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میرے بھائیوں جتنے بھی یہاں 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر 2008 تک آلموسٹ 30-31 سال تک بریلوی رہا. اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث، پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی ایز اے اسٹڈی گزرا. آج بھی میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے. لیکن علمی اختلاف جو ہے وہ کرتا ہوں، اور جہاں پر بریلوی ٹھیک ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. حیات النبی کا میرا لیکچر سن لیں.